بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیزو، دین کے اندر نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم لوگوں نے نماز کی اہمیت کیا کر رکھی ہے، آؤ ہم قرآن حدیث کی روشنی کے اندر اس بات کو سمجھیں۔ ہم تو یا تو نماز کو پوری طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں، مطلب پڑھتے ہی نہیں، یا پھر پڑھتے ہیں تو اس کے آداب، اس کے حقوق، اس کے شرائط کو بھول جاتے ہیں۔ نماز کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو اس طور کے اوپر پڑھا جائے کہ جیسے ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے، اس بوجھ کو ہٹا دیا جائے، یا کوئی مکھی بیٹھی اس کو اڑا دیا جائے۔ دین کے اندر نماز ہر مسلمان کے لیے بڑی اہم عبادت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اس کے برگزیدہ بندے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے، ان کے بعد جو ان کے نائب بنے، ان کے پیشوا بنے، ان میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ قرب قیامت کے ہوگا، یعنی جب قیامت قریب آ جائے گی تو امت کے جو نیک لوگ ہیں جب وہ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد لوگوں کے اندر یہ حال ہوگا کہ نماز کی طرف کچھ بھی ان کو التفات نہیں ہوگا اور فسق و فجور عام ہو جائے گا۔ تو یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو یہی حقیقت ہے کہ نماز کو اس کے حقوق، اس کے آداب اور شرائط کے مطابق نہ کرا جائے اور اس کے اندر کوتاہیاں کر دی جائیں تو یہ گناہ عظیم ہے۔ ایک ضائع کرنا وہ ہوتا ہے جو عقیدتاً ضائع کرے، مطلب نماز کا ہی انکار کر دے، اور ایک ضائع کرنا عملاً ہوتا ہے، یعنی پڑھ تو رہا ہے لیکن اس کے آداب، اس کے شرائط، اس سب سے غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ جمہور مفسرین نے، جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نخعی، قاسم، ابراہیم، مجاہد، عمر بن عبدالعزیز وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھنا یہ اضاع صلاۃ ہے، یعنی وقت نکال دیا، جو اصل نماز کا وقت تھا اس سے دیری کر دی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے اس کے حقوق اور آداب اور شرائط، جس کے اندر اوقات بھی آ گئے ہیں، اس کے اندر کوتاہی کرنا وہ بھی اضاع صلاۃ ہے۔ اور بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ بغیر جماعت کے فرض نماز گھر کے اندر پڑھ لینا بھی اضاعت صلاۃ ہے۔ آج لوگوں، ہم یہ سب اقوال اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ حالانکہ ادھر تو ارشاد یہ ہے کہ تم نماز ایسی پڑھو کہ گویا تم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس درجے کے اوپر نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اتنا تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس سے درکنار ہم تو نماز کے اندر کھڑے ہوئے کہیں دکانوں کا حساب لگا رہے ہیں، کہیں پیسوں کا حساب لگا رہے ہیں، ہمیں یہی معلوم نہیں ہوتا کہ رکعتیں کتنی ہوئی۔
یا امام نے کون سی سورت پڑھی ہے، کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وقت کے اندر تمام عمال حکومت کو یہ فرمان جاری کر کے بھیجا کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں سے اہم نماز ہے۔ حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ حکومت کے اوپر فائز لوگ جو ہوتے ہیں، گورنر یا وزیر، ان کا کتنا کام ہوتا ہے، لیکن ان سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سب کاموں سے زیادہ اہم میرے نزدیک نماز ہے، اور جو شخص بھی نماز کو ضائع کرے گا تو وہ دین کے دوسرے احکام کو بھی اور زیادہ ضائع کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز کے آداب اور تعدیل ارکان کے اندر کوتاہی کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ تم یہ نماز کب سے پڑھتے ہو، یعنی اس طریقے کی نماز تم کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ 40 سال سے۔ فرمایا کہ تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور اگر اسی طریقے سے پڑھتے رہو اور موت تمہاری آ جائے تو فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم مرو گے۔ مطلب کیا ہوا؟ تعدیل ارکان کے ساتھ، تمام آداب اس کے شرائط کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگا کر کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس طور کے اوپر یہ نماز کی عبادت کرے۔ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نماز کے اندر اقامت نہ ہو۔ مراد لکھیے معارف القرآن کے اندر، مطلب رکوع سجدے کے اندر یا رکوع سے اٹھنے کے بعد یا دو سجدوں کے درمیان سیدھا نہ بیٹھے، یعنی ٹھونکے مارتا رہے کوے کی طرح، تو ایسے شخص کی کوئی نماز نہیں۔ تو نماز کے اندر اس بات کا ہم لحاظ رکھیں کہ وضو سے ہی جب اسٹارٹ کریں تو وضو کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو، نماز شروع کریں تو نماز کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں کو معطل کر دیا جائے، یعنی مسجدوں کو بھلا دیا جائے، چھٹی کر دی جائے، جائے نہیں مسجد کے اندر، اور شہوات صنعت و تجارت کے اندر لگ جانا، لذات اور خواہشات کے پیچھے پڑ جانا، یہ واتبعوا الشہوات کے اندر شامل ہے۔ تو ایسی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنا کہ جس سے ہماری نمازیں ضائع ہوں، اور جو ضروری اطاعت ہے اس سے غفلت کے اندر پڑ جانا، یہ جائز نہیں، ایسی شہوتوں کے پیچھے پڑنا۔ تو اسی کو قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے برگزیدہ بندوں کے بعد کچھ نسلیں ایسی چلیں، ان کے نائبین، ان کے پیشوا کچھ ایسے بنے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ بلکہ حضرت علی تو فرماتے ہیں کہ صرف دکھاوے کے لیے ایسے کام کرنا جس سے لوگوں کی نظریں اٹھیں کہ واہ واہ یہ آدمی نے کیا کام کر دیا، یعنی اس کے پیچھے اس کا اپنا مقصد کچھ نہ ہو، صرف دکھاوا ہو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسا یہ شہوات کے اندر داخل ہے۔ مثال کے طور مکان بنا رہا ہے، جیسے حضرت علی فرماتے ہیں مکان کی تعمیر دکھاوے کے لیے، کوئی سواری وہ دکھاوے کے لیے، یا کوئی لباس پہنے کہ اس کی امتیازی شان الگ نظر آئے، تو یہ شہوات کے اندر داخل ہے۔ ہاں اس کے پیچھے اپنا کوئی مقصد ہو تو جب تو صحیح ہے، لیکن دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کے لیے ایسی چیزیں تیار کرنا کہ سب میرے سامنے ذلیل اور حقیر ہیں اور میں ہی سب کچھ ہوں، تو یہ چیزیں شہوات کو فروغ دینے والی ہوتی۔ بہرحال جیسے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو معطل کر دینا، چھوڑ دینا، صنعت و تجارت، لذات اور شہوات کے پیچھے پڑ جانا، یہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات کا مطلب ہے۔
آخر میں قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، عن قریب ایسے لوگ قیامت کے دن خرابی دیکھیں گے، اور وہ خرابی ابدی ہو یا غیر ابدی ہو۔ یعنی ابدی تو اس طور پر ہو سکتی ہے کہ اس نے شریعت کی اہم عبادت کا سرے سے عقیدتاً ہی انکار کر دیا تھا، یعنی فرض ہی نہیں جانا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا شخص تو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رہے گا۔ اور بعض یہ ہے کہ عملاً کوئی کوتاہی کی تھی تو اپنی سزا کاٹ کر کے اس کو نجات دی جا سکتی ہے۔ تو فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، عن قریب یہ لوگ آخرت کے اندر خرابی دیکھیں گے۔ غیّا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی ایسی غار کا نام ہے جس کے اندر تمام جہنم سے زیادہ سزائیں موجود ہیں، وہاں سزائیں جمع ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیّا یہ جہنم کی وہ غار ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو زناکار ہیں، اس کے اوپر موثر ہیں اور اس کے عادی بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو شراب پینے والے ہیں، اس کے عادی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سود خور ہیں، اس سے باز نہیں آتے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، اور ایسی عورت کے لیے ہے جو دوسرے کا بچہ اپنے شوہر کے ذمے لگا دے۔ بہرحال وعید تو بڑی سخت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا و اعمالنا۔ لیکن اگلی ہی آیت میں لوگوں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد بھی فرما دیا کہ الا من تاب و آمن وعمل صالحا، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ اب توبہ انکار جو کر رہے تھے ایمان میں داخل ہو جائیں، یا معصیت گناہ کر رہے تھے تو نیک کام کی طرف آ جائیں، تو پھر ایسے لوگوں کو بغیر سزا کے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دیں، کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور نیک کام کی طرف لگ گیا۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، یعنی ان کے بدلہ دینے کے اندر، ان کے نیک کاموں کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کے ثواب کے اندر جو انہوں نے نیک کام کیا اس کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، اور ایسی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر داخل کریں گے کہ جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ کر رکھا ہے، اور وہ اس کے وعدے کو ضرور پائیں گے۔ اور وہ جنت ایسی ہے کہ اس کے اندر دنیا کی طرح فضول باتیں سننے میں نہیں آئیں گی، جیسے یہاں دنیا کے اندر بکواس، گالی گلوچ، جھگڑے، ٹینشن، یہ چیزیں آتی ہیں، تو لا يسمعون فیہا لغوا، وہاں ایسی کوئی فضول باتیں سننے میں نہیں آئیں گی، صرف سلام ہی سلام، فرشتوں کی ملاقات، صبح و شام اللہ کی طرف سے روزی، اور جب وہ چاہیں گے۔ تو یہ وہ جنت ہے، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں میں سے ان کو اس کا وارث بناؤں گا جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی متقی اور پرہیزگار جو بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اس جنت کا وارث بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔